آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ریئل چڑیل کی سٹوری. جی ہاں، اور جو ہمارے ساتھ واقعات ہوئے ہیں میں آج آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گی. ہیلو ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب جی؟ اور کیا حال چال ہیں اور کیا چل رہا ہے؟ آج میرا تھرڈ ولاگ ہے اور میں جی آپ کے ساتھ آج بہت مزے کی سٹوری شیئر کروں گی، اور اس میں کوئی بھی جھوٹ نہیں ہے، سب ریئل ہے. جو میرے ساتھ، میرے بچوں کے ساتھ اس گھر میں پیش آیا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. ہم نا ایک گھر میں رہتے تھے، ہم نے رینٹ پہ ہاؤس لیا تھا اور وہ کچھ عرصے بند رہا تھا. اچھا، بند اس وجہ سے رہا تھا کہ اس پہ کسی نے نا قبضہ کر لیا تھا، اور وہ گھر بہت بڑا تھا، وہ خود باہر رہتے تھے اور اس پہ کسی نے قبضہ کر لیا اور اس کا کیس چلتا رہا اور کچھ سال وہ بند رہا. تو نا اس طرح سے کچھ اس کا گھر کا تھا. وہ ہم لوگوں نے نا بزنس پرپس کے لیے لیا تھا، اور وہ گھر اتنا زیادہ بڑا تھا کیونکہ سٹارٹ کا بزنس تھا. ہمارے بھی اتنے اچھے حالات نہیں تھے کہ ہم گھر میں الگ رہتے اور بزنس ہم الگ کر رہے ہوتے. اچھا، کیا ہوا تھا کہ وہ فرنٹ پہ تو ہم نے وہ بزنس کے لیے یوز کر لیا، اور سیکنڈ پیچھے بہت بڑا گھر تھا، یعنی کہ 3-4 کمرے تھے اس کے، اور سٹور روم تھا، اور کچن بھی بہت بڑا تھا، اور صحن بھی تھا. اس کا بہت بڑا گھر تھا. تو اس لحاظ سے نا وہاں پہ ایک تو لوگوں کا اچھا آنا جانا بہت تھا. پہلے وہ بند تھا، یکدم وہ کھل گیا اور اس کی صفائی. میں گھر میں سامان لے کے گئی، آہستہ آہستہ میں نے سامان سیٹ کرنا شروع کیا. وہاں پہ میں نا جب وہاں پہ گئی تو میں نے سامان رکھنا شروع کیا، تو وہاں پہ نا میری طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی، کیونکہ مجھے تو پتہ تو تھا نہیں. پہلے بھی میری طبیعت خراب تھی، کچھ معاملات دوسرے تھے میرے ساتھ، تو میں سمجھ رہی تھی وہ اس وجہ سے اور زیادہ ہو گئے، لیکن وہ اس وجہ سے نہیں ہو گئے، وہ وہاں کی وجہ سے اور زیادہ بڑھ گئے تھے. تو نا میں وہاں پہ گئی، میں نے سامان رکھنا شروع کیا، لیکن نا میری طبیعت سنبھلنے کی بجائے پہلے ہی خراب تھی اور خراب رہنا شروع ہو گئی. اور اس گھر میں جتنا عرصہ میں رہی ہوں نا، وہاں پہ میری طبیعت شدید خراب رہی تھی. اور اس کے علاوہ بچوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہونا، چھوٹی موٹی سی اس طرح سے کچھ نہ کچھ ہو رہی تھی. سٹوری بہت لمبی ہے، ایک جو ولاگ ہے وہ تو کور نہیں ہو پائے گا، تو میں آپ کو نا کچھ اس ولاگ میں، اور اگر آپ کو پسند آئے گی تو آپ مجھے کامنٹ کیجئے گا، اور نیکسٹ ولاگز میں نا تھوڑی تھوڑی کر کے چھوٹی موٹی سٹوریاں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی. اچھا جی، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ پھر آپ کو مجھے سبسکرائب بھی کرنا پڑے گا، لائک بھی کرنا پڑے گا، اور مجھے جوائن کر کے اور میرے ساتھ بھی رہنا پڑے گا، ظاہر سی بات ہے. اچھا جی، ہم جس گھر میں رہتے تھے نا وہاں پہ نا نارمل کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا تھا، لیکن ہمیں اس بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہاں پہ کوئی پرابلم ہے. اچھا، اس گھر میں نا ایک کمرہ تھا، وہ اس میں لاک لگا ہوا تھا، اس میں نا پرانا سامان کوئی انہوں نے رکھا ہوا تھا، اور وہ ہمیں اس کی چابی بھی ہمارے پاس نہیں تھی، اور وہ بند رہتا تھا ہمیشہ. جب تک ہم رہے ہیں وہ بند ہی رہا ہے وہ کمرہ. اچھا جی، کیا ہوا؟ سب سے پہلے تو یہ ہوا نا کہ میں نا ایک دفعہ صبح نماز پڑھ رہی تھی، اور نماز پڑھتے ہوئے نماز پڑھ کے مجھے ڈر لگتا تھا بہت زیادہ، کیونکہ وہاں پہ نا وہ اتنا بڑا گھر تھا اور سارے سوئے ہوئے ہوتے تھے. اچھا، ہم اتنے لوگ بھی نہیں تھے، بہت زیادہ لوگ، ہم ہسبینڈ وائف تھے اور 3 ہمارے بچے تھے چھوٹے چھوٹے، اور بچے بھی اتنے بڑے کوئی نہیں تھی. جو بڑی بیٹی تھی وہ میری 6 سال کی تھی، اور بیٹا میرا 4 سال کا تھا، اور جو سب سے چھوٹی بیٹی میری ہے وہ 1.5 سال کی تھی. تو اس طرح سے نا بچے چھوٹے چھوٹے تھے، تو وہ اتنے بڑے گھر میں ہم اکیلے رہتے تھے. اچھا، کیونکہ وہ گھر بھی بند تھا اور ہر وقت اس میں اندھیرا رہتا تھا، لائٹس آن کر کے، تو ہمیں وہ دن کو بھی ایسے ہی لگتا تھا کہ رات ہی ہے، تو وہ ہمیں لائٹس آن کرنی پڑتی تھی. اس کے اندر وینٹیلیشن کا بھی کوئی نہیں تھا اتنا کہ وینٹیلیشن ہوتی تو اس میں سے بھی کوئی روشنی کا ہوتا، ہوا کا ہوتا، وہ بھی کوئی نہیں تھا. اچھا، سارا دن لائٹس جلی رہتی تھیں. میں نے صبح اٹھی، میں نے فجر کی نماز پڑھی. میں نا بالکل دروازے، ایک کمرے میں بیڈ روم میں کے سامنے دوسرا روم تھا،
اور وہ ہم نے ٹی وی لاؤنج بنایا ہوا تھا، تو اس کے نا دروازے کے اندر میں نے نا بالکل نماز پڑھی نا، بالکل دروازے میں پڑھ رہی تھی۔ اچھا مجھے ڈر لگتا تھا کہ آگے نہ پڑھ بھی، میرا میاں سویا ہوا ہے، میرے بچے سوئے ہوئے ہیں، تو میں سامنے ہی نا نماز پڑھ لیتی۔ اچھا میں نے نماز پڑھنی شروع کی نا، تو وہاں پہ نا کمرے میں کھٹ پٹ ہونی شروع ہو گئی۔ مجھے نہیں پتہ تھا کیوں، مجھے نا نماز پڑھتے ہوئے نا، میں نے فجر کی نماز چھوٹی سی ہوتی ہے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن میرے دل بہت ڈر رہا تھا، لیکن مجھے یہ تھا کہ میں جائے نماز پہ کھڑی ہوں، اللہ کے حضور کھڑی ہوں، تو کچھ ایسا ویسا نہیں ہوگا، لیکن ایک انسان ہونے کے ناطے ڈر بہت لگ رہا تھا۔ وہ جس پہ گزر رہی ہوتی ہے نا، یہ وہی صرف سمجھ سکتا ہے۔ اچھا میں نے نا نماز پڑھی تو وہاں پہ نا کمرے میں کھٹ پٹ شروع ہو گئی۔ جب میں نے سلام پھیر کے نا، میں نا جو نماز اٹھا کے بھاگنے لگی نا، تو وہاں پہ زور سے کھٹ پٹ ہونے لگ گئی۔ میں تو نا، کیونکہ اتنا زیادہ نہیں تھا، چھوٹی سی 2 قدم دروازے آمنے اور سامنے تھے، اور 2 قدم اٹھا کے نا ایک دروازے سے نکل کے دوسرے میں آ جاتے تھے، جو ہمارا بیڈ روم تھا ٹی وی لاؤنج سے۔ تو وہاں سے میں نے جائے نماز اٹھائی نا، تو مجھے ایسے لگا کوئی میرے پیچھے ہے، اور مجھے نا وہ کھٹ پھٹ کی وجہ سے اور ڈر لگا ہوا تھا، تو وہ مجھے فیل ہو رہا تھا کہ کوئی کھڑا ہوا ہے۔ اچھا نا میں نے نا جلدی سے جائے نماز اٹھا کے نا پیچھے جب دوسرے کمرے میں آئی، تو مجھے فیل ہوا کہ کوئی ہے میرے پاس ہے نا، تو میرے نا یکدم چیخ نکل گئی۔ تو میرے ہسبینڈ اٹھ گئے اور انہوں نے مجھے بولا کہ کیا ہے، میں نے کہا اس کمرے میں کچھ ہے، میں نماز پڑھنے گئی تھی اور اس کمرے میں کچھ ہے۔ تو ان کو نا وہ نا پتہ تو تھا نہیں، تو انہوں نے نا وہ ان کو پتہ تھا کہ میں ذرا نا وہ بندہ ایگزیجوریٹڈ ہوتا ہے نا، میں وہ والی نہیں ہوں، میں بڑا ریئلسٹک سی ہوں، ان چیزوں پہ میں اتنا بلیو نہیں کرتی، اور یہ وہ سارا کچھ، یہ نہیں کہ ان کو پتہ تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا یار کیا ہونا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آ جاؤ بس۔ اچھا میں ڈر گئی، لیکن نا میرے دل میں خوف بیٹھ گیا ایک۔ پھر ایک رات نا ہم سوئے ہوئے تھے، صبح 2:30 بجے کا ٹائم تھا، یعنی کہ دو کے بعد کا ٹائم تھا، 2 کے بعد کا ٹائم تھا۔ تو کیا ہوا نا، میرا جو بیٹا ہے نا چھوٹا، وہ نا میرے پاس نہیں سوتا، اپنے بابا کے پاس سوتا تھا، اور وہ نا میں اس کو کہتی بھی تھی تو وہ نہیں سوتا تھا میرے پاس۔ تو نا وہ اتنا زور سے ڈرا، وہ زور زور سے چیخیں مارنے لگ گیا، تو نا اس نے اپنے کپڑے سارے بیڈ گیلا کر لیا، مجھے سمجھ ہی نہ آئے میں کیا کروں، اور بس دماغ جو ہے نا میرا معاف ہونا شروع ہو گیا۔ اور اچھا میں نے اپنے جو امام مسجد تھے ہمارے، ان کو میں نے کال کی تھی، اور پھر میں نے اس کو دم کروایا، اور وہ بچہ جو ہے نا وہ آرام تو کر گیا، لیکن پھر بھی اتنا تھا کہ وہ میں اس کو سلاتی تھی نا تو وہ ڈر جاتا تھا، اور اتنا زور سے وہ میری گود سے ہی نہیں اتر رہا تھا۔ اچھا صبح 2 بجے کا ٹائم ہے، اور میں اس کو 2 گھنٹے سے گود میں لے کے بیٹھی ہوئی ہوں، میں اس کو جب بھی تھوڑا سا نیچے اپنے پاس سلاتی تھی وہ رونے لگ جاتا تھا، اور اتنا زور زور سے چلاتا تھا اور ڈرنے لگ جاتا تھا۔ اچھا پھر میں نے کیا کیا، میں نے اپنے ہسبینڈ کو بولا اس کو تھوڑی دیر آپ گود میں اٹھائیں، اس کے میں نے کپڑے وغیرہ چینج کیے، اپنے کپڑے چینج کیے، میرے کپڑے گندے ہو گئے سارا، اور وہ ہم نے کپڑے چینج کروا کے اس کو میں نے بولا کہ آپ اس کو اٹھا کے بیٹھے، میں نا پہلے یعنی کہ صبح کا وقت تھا، پھر میں نے تہجد پڑھی اور نوافل ادا کر کے نا، تو میں قرآن پاک لے کر آئی، میں نے پانی دم کیا، میں نے جو مجھے پڑھنا آتا تھا، جو جتنا بھی میری نالج میں تھا وہ میں نے پڑھا، میں نے سورۃ یاسین پڑھی، میں نے پانی دم کیا، میں نے اس کو پلایا پانی، اس کے اوپر چھڑکا، اپنے پورے روم میں چھڑکا پانی، اس کے بعد نا بچہ تھوڑا سکون میں آ گیا، لیکن پھر میں نے اس کو اپنے نا بالکل اپنے اوپر سلا کے، اور اس کو یعنی کہ میں بیٹھی رہی جتنی دیر وہ صبح ہونے تک نا، یہی حال رہا۔ اس کے بعد اللہ کا شکر ہے پھر ہم نے دم وغیرہ اس کو کروایا اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات اور بھی ہوئے ہیں، اور ایک اور میں آپ کو واقعہ شیئر کرتی ہوں کہ جو وہاں پہ ہمارے کام کرنے والے تھے نا انکل، تو وہ بتا رہے تھے کہ وہ پھر بات چیت شروع ہو گئی، تو انہوں نے بولا کہ یہاں پہ وہ رہتی ہے ایک تو چڑیل، تو میں پہلے تو آپ کو نہیں بتایا کہ آپ لوگ ڈر نہ جائیں، تو اس وجہ سے نا انہوں نے ہمیں بعد میں بتایا، تو انہوں نے کہا میں نے تو اس کو اتنی بار یہاں پہ وہ خاص طور پہ کچن میں کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، گوشت ہوتا ہے، تو اس طرح سے نا وہاں پہ زیادہ
پائی جاتی تھی. وہ وہاں پہ ایک اسی کے ساتھ ایک کمرہ بند تھا بہت بڑا, وہ سالوں سے بند پڑا ہوا تھا. پیچھے ایک سٹور تھا, اس میں بھی گند وند پڑا ہوا تھا, موٹریں لگی ہوئی تھی جو شہروں میں ہوتا ہے نا کہ وہ پانی بورنگ کا وہ باہر سے آتا ہے وہ والا, تو وہ سارا سسٹم اس کی موٹر لگی ہوئی تھی. اچھا پتہ پہلے نہیں تھا لیکن جب پتہ چلا پھر خوف. اور وہ والا جو کچن اور ہمارا بیڈ روم ساتھ تھا, اور جو ہمارا بیڈ روم کا واش روم تھا وہ اسی سٹور کی طرف کھلتا تھا. تو پہلے تو نہیں پتہ تھا, پھر رات کو جاتے ہوئے نا اس کے اندر اتنا بڑا روشن دان تھا, وہ باہر سٹور کی طرف اس کا کھلتا تھا, تو وہ پھر بعد میں خوف آتا تھا. تو اسی طرح نا ایک دفعہ وہ انکل ہمیں بتا رہے تھے کہ نا میں کچن میں گیا نا تو میں نے دروازے میں دیکھا تو وہ کھڑی ہوئی تھی دروازے میں. تو نا جب میں اندر گیا جانے لگا نا دروازے میں, تو میں نے اوپر منہ کر کے دیکھا نا تو وہ اندر کھڑی ہوئی تھی. اچھا اس نے دیکھ لیا کہ وہ آ گیا, تو اس نے نا ایسے منہ موڑ کے نا بھی مجھے دیکھا, تو میں نا خوف زدہ ہو گیا اور میں نے نا پڑھنا شروع کر دیا, اور میں نا واپس آ گیا. اور وہ کیا کر رہی تھی, وہ وہاں سے نا سالن بنا ہوا پڑا ہوا تھا گوشت کا, اور وہ اس میں سے نا گوشت نکال کے تو وہ کھا رہی تھی. یعنی کہ اب مجھے وہ سوچ وہ فیل کر کے نا کہ وہ اس میں سے گوشت نکال کے کھا رہی تھی, اور وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ سالن ہم نے کھایا ہوگا یا جو بھی تھا, بس وہ سوچ بھی نہیں آنا چاہتی نا وہ. یعنی کہ بس اللہ معاف کرے وہ وقت دوبارہ نہ آئے, اور نہ ایسا کسی کے ساتھ ہو, نہ ایسی مخلوق کو. اللہ ان کو ان کے گھر میں خوش رکھے اور ہمیں ہمارے گھر میں خوش رکھے. اور ایک چھوٹی سی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں, یہ میں پتہ نہیں کتنی دفعہ ریکارڈنگ 2-3 دفعہ کر چکی ہوں. پہلی دفعہ تو میں نے ریکارڈنگ کی ہے تو اس کی آواز بھی نہیں آئی تھی, اور وہ میں اتنی پریشان ہوگی کہ میں نے اتنی محنت کی ہے. پھر میں نے ریکارڈنگ کی, پھر میں نے دوبارہ ریکارڈنگ کی, وہ میں نے ڈیلیٹ کر دی. پھر میں نے دوبارہ ریکارڈنگ کی تو وہ بھی اس کے درمیان میں آ گئی اور وہ انٹرپٹ سا ہونے لگ گیا. پھر میں نے دوبارہ اس کو ڈیلیٹ کیا اور پھر میں دوبارہ کر رہی ہوں. یعنی کہ یہ اس ویڈیو میں بہت زیادہ انٹرپٹ ہو رہا ہے, بار بار رکنے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ رک رہی ہے, یا پھر ریکارڈنگ میں کر رہی ہوں تو وہ اچھے سے نہیں ہو رہی, سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. یعنی کہ میں نے ریکارڈنگ کی ہے لیکن جب وہ میں پوری ویڈیو ریکارڈ کر چکی ہوں تو وہ پھر بعد میں وہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ خالی ہے, اس میں میری آواز ہی نہیں آ رہی. ابھی بھی مجھے نہیں پتہ کہ آواز آ رہی ہے یا نہیں آپ کو آ رہی. تو جی یہاں پہ جی گوبھی اور چکن ہمارا بن چکا ہے, اور اب جی کھانے کا ٹائم ہو چکا ہے. تو آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے, اگر آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہو تو آپ نے سبسکرائب بھی کرنا ہے, لائک بھی کرنا ہے, اور آل بیل آئیکن پہ آپ نے پریس کرنا ہے اور میرے ساتھ رہنا ہے, تاکہ اس طرح کے اور ولاگ اور اس طرح کی اور سٹوریز اگر آپ کو یہ پسند آئی ہیں تو میں آپ کے ساتھ اور بہت سی سٹوریز ہیں وہ بھی شیئر کروں گی. اور آپ بھی میرے ساتھ شیئر کیجئے گا کہ کس کس کے ساتھ اس طرح کی سٹوریز پیش آئی ہیں. آپ مجھے بتائیے گا, میں آپ کی سٹوری بھی شیئر کروں گی. اور مجھے دیجیے اجازت, اور ہمیشہ میرے ساتھ رہیے گا اور مجھے سپورٹ کیجیے گا. آج میرا 3rd ولاگ تھا, اور اللہ حافظ.